باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا آغاز میں اس طرح کرنا چاہوں گا۔ ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب ذکر خدا، سبحان اللہ۔ ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ حیران ہوئے برق و نظر، ایک آن ہے اور برسوں کا سفر۔ راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقع۔ پردے میں بلا کر مل بھی پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہیں۔ دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا، خالق نے کہا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ انسانی تصورات سے بالاتر مظالم کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے۔ شاہ ابی طالب میں 3 سال قید و بند اور مشکلات کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد آپ کا طائف کا ایک سفر ہوا۔ اس سفر میں آپ کے اوپر کفار و مشرکین کی جانب سے وہ مصائب ڈھائے گئے جس کا بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ زمین پر بسنے والا ایک مغرور اور متکبر انسان نبی و آخری زمان سے کہتا ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے گفتگو کی جائے، اور اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ پاگلوں اور بچوں کے ذریعے سے شہر بدر کرنے کے لیے گالیاں دی گئیں اور پتھریں مار مار کر لہو لہان کیا گیا۔ چونکہ آپ تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے تمام گزرگاہوں سے پار ہو چکے تھے، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ اس لیے اب آپ کی ذات ببرکات نہایت مناسب تھی کہ حکم الحاکمین سے راز و نیاز کی باتیں ہو جائیں، کیونکہ جب اعلیٰ قسم کا سونا بنانا مقصود ہوتا ہے تو گرمی کی تمام بھٹیوں سے گزار دیا جاتا ہے اور ہتھوڑیوں سے اس پر وار کیے جاتے ہیں، تب جا کر وہ اعلیٰ قسم کے زیور میں تبدیل ہو کر عزت و شہرت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب طائف کے سفر سے مصائب و آلام کی انتہا ہو گئی نا، اور دنیا کے حقیر انسان نے خاتم النبیین سے گفتگو کرنے سے انکار کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تاکہ آپ کو تمام رفتوں، عظمتوں اور برکتوں سے نواز دے، اور دنیا والوں کو بتا دے کہ جس سے تم ہم کلام نہیں ہونا چاہتے ہو، خالق کائنات خود انہیں اپنے پاس بلا کر ہم کلام ہونا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ طائف کے اندھوناک اور دل خراش سفر سے واپسی ہونے کے بعد ایک رات آپ حتیم کعبہ میں آرام فرما تھے کہ جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ پھر آپ کو براق پر سوار کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ براق کیا ہے۔ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل برق سے نکلا ہے۔ برق جو ہے چمک کو کہتے ہیں۔
لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید اور چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا، جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جس جگہ نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا۔ اس سرد رفتاری کے ساتھ پہلے آپ کو شام میں مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا۔ پھر جبریل امین نے یہاں پہنچ کر اذان دی۔ انبیاء اور رسل کی صفیں تیار تھیں اور سب کو انتظار تھا کہ نماز کون پڑھائے گا۔ عموماً ہم مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ صفیں بچھی بھی ہوتی ہیں، مؤذن اذان دیتے ہیں، امام صاحب آتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، لیکن یہ ایک موضوعاتی طور پر تمام چیزیں ہو رہی تھی نا، تو یہاں پہ کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا۔ لیکن پھر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا، یہاں تک عالم و دنیا کی سیر کروائی گئی جو براق پر ہوئی۔ پھر براق آپ کو لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، سلام کیا، جواب آیا وعلیکم السلام۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اس لیے وہ جبریل امین کو چھوڑ کر اکیلے آگے گئے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیسے دیکھتا، وہاں نور لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پہ فرض ہوا، نماز۔ نماز جو پچھلے 1400 سالوں سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا اتنا آسان کام نہیں تھا، جیسے سمجھیں امپاسبل تھا۔ لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینے میں محض ایک ایسا نظم و ضبط اور مضبوط کمیونٹی بنی جس میں آگے جا کر کچھ سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، دو بڑی سپر پاور کو فتح کر۔ اس وقت آپ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ جیسے ہی آپ وہاں سے روانہ ہوئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی ادا نہیں کر سکتی، آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے کم کرنے کی درخواست کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے درخواست کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر 40 کر دی۔ آپ واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ واپس جا کر اللہ سے درخواست کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں۔ تو اس طرح آپ کا آنا جانا چلتا رہا اور آخرکار 5 نمازوں کا حکم آیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکیں گی، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کروانے میں مجھے حیا آتی، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ، گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر آپ جروسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عرش کے بعد مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی آخری حد عرش ہے۔ عرش پر کائنات ختم ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں عرش تک کی سیر کروائی گئی۔ اس سے ختم نبوت کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ آپ دنیا رسالت کی آخری حد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی و رسول نئی شریعت لے کر آنے والا نہیں۔ نبوت و رسالت آپ پر ختم ہو چکی۔ اس کے علاوہ کوئی قوم اور امت اپنے نبی کے علوم و مرتبے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر زمین اور اس سے بھی اوپر خلا میں موجود ریت کے ذرات کے برابر سیاروں اور اس سے بھی اوپر آسمانوں اور عالم آخرت تک کا سفر کیا، چند ساعتوں میں طے فرمایا۔ سفر معراج کے ذریعے دور سائنس کے لوگوں اور ٹیکنالوجی میں عروج حاصل کرتی دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تم چاند، مریخ اور اس سے بھی آگے جتنا چاہے سفر کر لو، لیکن امتی ہونے کے ناطے کبھی تم اس کی رفعت و بلندی سے دور تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو آپ نے 1500 سال قبل طے کر چکے ہیں۔ آپ کا یہ معجزہ آج پھر تر و تازہ ہو رہا ہے اور تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے۔ آؤ اس حق کو سینے سے لگا لو۔ معراج کے سفر سے جب آپ کی واپسی ہوئی نا تو صرف معمولی سا وقت گزرا تھا۔ بستر جہاں آپ سوئے ہوئے تھے وہ گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنا طویل سفر اتنے مختصر وقت میں طے ہو گیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے آسمان، زمین اور کائنات کے سارے نظام کو روک لیا تھا۔ جس طرح ملک کا صدر یا کسی ملک کے دورے پر یا کسی شہر کے دورے پر جائیں تو وہاں کے سارے نظام اور ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، اسی طرح معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے، اور تحفے تحائف کے بعد یہ عظیم و شان سفر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، جو آج بھی زندہ و جاوید اور دعوت فکر و عمل دے رہا ہے۔ ہمارے قومی شاعر جنہیں ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال نے شاید یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، گردوں جو ہیں وہ آسمان کو کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سفر معراج کے اس معجزے کو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی اور ٹاپک مضمون کے بارے میں آگاہی چاہیے تو مجھے کمنٹس کریں۔ اس رشتے کو اور مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، میرے اس چینل ملٹی شائن کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور مضمون کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔